الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ اخلاق کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت کہ ان سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ کیا خوب جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں قرآن کا مجسم نمونہ تھے۔ ناظرین، آج کی اس اخلاق باختہ دنیا میں بہت ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر کھل کر بات کی جائے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف حمیدہ میں اور اخلاق کریمانہ میں ناظرین اپنے رب کا وہ عظیم ترین شاہکار ہیں جن کے ایک ایک وصف کو اور جن کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک نے اپنے سینے پر محفوظ کر لیا۔ کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں بشیر کہہ کے پکارا، کہیں نذیر کہہ کے پکارا، کہیں سراج المنیر کہہ کے پکارا، کہیں رؤوف الرحیم کہہ کر ان کی نرم دلی کا بیان کیا، تو کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر ان کے ذکر کی بلندیوں کا باقاعدہ اظہار کیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاق باختہ خلق کو اپنے اعلیٰ ترین خلق سے جس ہستی نے متعارف کرایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ آقا جو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، وہ آقا جو جن کا خلق قرآن ٹھہرا، وہ آقا جن کے سر اقدس پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا عظیم ترین تاج سجا، وہ آقا جن کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی باقاعدہ سند عطا کی گئی، وہ آقا جنہوں نے 40 برس صرف ایسا کردار اسٹیبلش کیا کہ جانی دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، وہ آقا جنہوں نے قاتلوں کو معاف کر کے داخل اسلام کیا، وہ آقا جنہوں نے اپنے حلم سے سخت دلوں کو موم کیا، وہ آقا جن کی ذات مبارکہ تمام صفات عالیہ کا مرقع اور مرصع تھی، وہ آقا جن کی سخاوت بے پایا تھی، وہ آقا جن کی معاشرت سب سے اعلیٰ تھی، وہ آقا جو پیکر بھی تھے تو حسین پیکر تھے اور اخلاق میں بھی ڈھلے تھے تو حسین ترین اخلاق کے اندر ڈھلے تھے، وہ آقا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، وہ آقا جو لوگوں میں سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنے والے تھے، وہ آقا جو اپنے گھر والوں کی ضروریات کو خود پورا کرنے والے تھے، وہ آقا جو کمزوروں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کرنے والے تھے، وہ آقا جو شرم و حیا میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے تھے، وہ آقا جو کھانے میں عیب نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو ہدایوں کو قبول فرماتے تھے، وہ آقا جو احسان کا بدلہ کئی گنا بڑھ کر عطا فرماتے تھے، وہ آقا جو مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، وہ آقا جو جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، وہ آقا جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرماتے تھے، وہ آقا جو امیر و غریب کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، وہ آقا جو اپنے اصحاب سے مزاح بھی فرماتے تھے، وہ آقا جو مالک کائنات ہو کر بھی اختیاری فقر کو اپناتے تھے، وہ آقا جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر اور فکر فرماتے تھے، وہ آقا جو کائنات کے مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں سادہ طرز زندگی کو اختیار فرماتے تھے، وہ آقا جو اپنے کپڑوں کو اپنے دست مبارک سے خود صاف فرماتے تھے، وہ آقا جو بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے جانوروں کو اپنے دست مبارک سے چارہ بھی دیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے نالین مبارک کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کائنات کے تاجدار کے اخلاق حسنہ پر قربان جائیے کہ آج کا یہ ماڈرن ورلڈ میرے آپ کے آقا کے اخلاق کریمانہ کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ آقا جو کسی سے بھی کوئی ایسی بات نہ کرتے تھے جو اسے ناپسند ہو، وہ آقا جو اپنے خداموں کو اف تک نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو کسی کی طرف بھی تیز
تیز نگاہ نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو خوشی کے موقع پر ہمیشہ چہرہ اقدس پر تبسم سجاتے تھے، وہ آقا جو اپنی شرم و حیا کے باعث ہمیشہ چشمان مبارک نیچی فرماتے تھے، وہ آقا جو ہر چھوٹے بڑے سے محبت فرماتے تھے، وہ آقا جو آنے والے ہر مہمان کی تعظیم فرماتے تھے، وہ آقا جو مہمانوں کے اکرام میں اپنی چادر تک بچھاتے تھے، وہ آقا جو ہر شخص کی عزت نفس کا خیال فرماتے تھے، وہ آقا جو شرفا قبائل کی عزت اور توقیر ان کے درجے کے مطابق فرماتے تھے، وہ آقا جن کی محبت کا ہر ایک صحابی اپنی اپنی سطح پر سب سے زیادہ دعویدار تھا۔ ناظرین، اپنا ہو یا پرایا ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا صحابہ ہو، عدالت ہو یا امانت ہو، ازواج مطہرات ہو یا بیٹیاں ہو یا داماد ہو، جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، لین دین ہو یا خط و کتابت ہو، معاہدات ہو یا شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو، سرور دو جہاں کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو اخلاقی اقدار یعنی مورل ویلیوز کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف اور اخلاق میں بھی تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اگر معجزات ظاہر بھی نہ ہوتے ناظرین، یعنی وہ معجزات جو سرکار علیہ السلام نے دکھائے، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے خلق عظیم کا یہ معاملہ تھا ناظرین کہ آپ کی ہستی کے لیے وہی کافی تھے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اگر اشنائے بنا دیا جائے، دنیا کے سارے درخت اگر قلب میں تبدیل کر دیے جائیں، دنیا کے سارے کاتب آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں لکھ کے اور سنا اور توصیف کریں، تب بھی صاحب وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ میرے آقا کا ایک اخلاق حسنہ کا باب وہ پورا نہیں ہو پائے گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آج میں چاہوں گا صاحب یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ بہت اخلاق باختگی آج اس معاشرے میں ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آغاز کیجیے اور میرا خیال ہے لوگوں کو یہ ضرور بتائیے صاحب کہ قرآن پاک ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یہ قرآن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر آپ یہ دیکھیے تو مشہور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اوصاف دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں جمع فرمائے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس سے بڑھ کر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمائے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں آپ کے مختلف الفاظ ذکر فرمائے گئے، القاب ذکر فرمائے گئے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 اوصاف یہاں بیان کیے گئے۔ سراج منیرا پہ ایک لفظ میں عرض کروں آپ کو کہ جو سراج منیرا ایک ایک چمکتا ہوا سورج، یہاں یہ نہیں فرمایا چمکتا ہوا سورج، فرمایا کہ یہ وہ سورج ہے جو چمکاتے ہوئے سورج ہے۔ واہ واہ واہ، حضور کا عکس جس پہ پڑ گیا وہ چمک جاتا ہے۔ کیا صحابہ اہل بیت اطہاروں یا حضور نے جن نبیوں کا ذکر فرمایا ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں، جی سب پانے والے، سب چمک والے، اجلوں میں چمکا، میرا دل بھی چمکا دے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور پھر جب اس بارگاہ سے نور لینے کی بات ہے تو کہتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے۔ دوسرا دیکھیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات ہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ذکر ہے۔ جب شہر کی بات ہے تو کہا گیا کہ شہر مکہ کی قسم ذکر اس لیے کی جاتی ہے محبوب آپ اس پہ تشریف فرمائے، اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی طرح آرام فرما رہے تو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی صدائیں جو ہے قرآن پاک بلند کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے اوصاف کے اعتبار سے بہت زبردست بات ذکر فرمائی، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ فرمایا کہ محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے ان پر، لوگوں پہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے نا، غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ نرم دل ہوتے، ترشرو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لانفضوا من حولك، یہ جو آپ کے قریب صحابہ کرام ہیں یہ سب آپ سے دور چلے جاتے اگر آپ ترش ہوتے، اگر ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ نرم دل ہونا اور زبان کا اچھا ہونا یہ وہ اوصاف ہے جو اللہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور انہی کو اخلاق حسنہ یا اخلاق کا بلند ترین درجہ کہا جاتا ہے۔ کیا قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے افضل اخلاق والے آپ ہی ہیں۔ عام طور پہ خلق جو ہے وہ انسانی عادت کو، اس کی صفات کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اچھی عادت ہے اس کے اندر موجود ہو ان کو حسن، اور جو ہے خدا نخواستہ بری عادت ہے تو ان کو رذائل سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اخلاق حسنہ یا پھر اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی سچ ہے اچھی بات ہے، جھوٹ بری عادت ہے، ظلم کرنا بری عادت ہے، عدل کرنا اچھی عادت ہے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق بھی ہوتے، لوگوں کے برے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک نے جہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکارم اخلاق یعنی اخلاق کی تکمیل کے اعتبار سے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ایک اخلاق سکھانا، فرمایا مجھے اخلاق کی کامل تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، اس لیے مبعوث فرمایا گیا کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ 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 درجے پر پہنچا دوں میں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن حضور نے امت کی تعلیم کے لیے دعا فرمائی اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ میرا چہرہ اتنا پیارا ہے، میری صورت اتنی پیاری ہے، اللہ میری سیرت کو بھی حسین کر دے۔ اور میں یہاں پہ عرض کروں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سچائی آپ کی ذات کے اندر نظر آتی ہے، تحمل نظر آتا ہے، امانت اور دیانت آپ کی بارگاہ میں نظر آتی ہے، ایفا عہد نظر آتا ہے، خوش طبعی نظر آتی ہے، تواضع انکساری نظر آتی ہے، شرم و حیا اور تمام چیزیں جو اخلاق میں شامل ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ درجہ سخاوت وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اور وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے کے پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان خوبیوں سے متصف اچھا فرمایا۔ آپ اس سلسلے کو، اتنے حسین سلسلے کو یہیں سے ذرا جوڑ دیتے ہیں، اور یہ بڑا ایک ریلیونٹ اس اعتبار سے سوال ہے کہ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہمارا ایک وہ فیس ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ہمارا وہ فیس ہوتا ہے جو ہماری فیملی کے سامنے ہوتا ہے، اور ایکچوئل وہی فیس ہوتا ہے ہمارا جو ہماری فیملی کے سامنے ہوتا ہے، اور فیملی ہمارے صحیح معنوں میں انٹروڈکشن ہوتی ہے۔ اور فیملی اگر آپ سے جو ہے مطلب آپ کے بارے میں یہ امپریشن رکھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیک اور پارسا ہیں، دیٹ مینز آپ نیک اور پارسا ہیں۔ فیملی اگر آپ کے بارے میں امپریشن رکھتی ہے کہ آپ سچے ہیں، اٹ مینز آپ سچے ہیں۔ اور فیملی بیسکلی فیملی آپ کا جو ہے سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں آپ کو صحیح معنوں میں تعارف ہوتی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسین ترین انداز ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یہ ضرور لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں صاحب کہ کیا انداز تھا، تاکہ کچھ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کریمہ عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے اتنے عظیم اخلاق کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال ملے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق چاہے اولاد کے اعتبار سے ہوں، چاہے شوہر کے اعتبار سے ہوں، چاہے صحابہ کے ساتھ ہوں، چاہے دشمنوں کے ساتھ ہوں، ہر اعتبار سے ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور جس مسند پر خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ استقبال اور یہ انداز بیٹی کے ساتھ اتنا حسین انداز، یہ اس دور میں ہے، اس زمانہ جاہلیت کے دور میں کہ جس وقت بیٹیوں کو کفار زندہ درگور کیا کرتے تھے، اس دور میں آقا کریم علیہ السلام سارے کفار کو مخاطب کر کے اور سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ حسین انداز اور حسن اخلاق دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت پاک تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں جس شخصیت سے
ملاقات کرتے وہ فاطمۃ الزہرا ہوتی، اور جب واپس تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات کرتے وہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی ہوتی۔ اپنی بیٹی کا چہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بسا کے نکلتے، اور آتے تو سب سے پہلے اسی چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے کہ جو بھی تم بازار سے چیز لاؤ دینے کے سلسلے میں اپنی بیٹیوں سے ابتدا کیا کرو کہ بیٹی کو پہلے دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے خوف میں رونا، اور جو بیٹی کو پہلے دینے میں ابتدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بے مثل و بے مثال ایک حسن اخلاق کا کردار آپ نے پیش کیا، اور قیامت تک کے والدین کو بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں جنت کی ضمانت اور جہنم تم پر حرام کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج، اپنے فیملی ممبرز کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم جب بھی گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام خود فرمایا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کے حوالے سے کام خود کیا کرتے تھے، پیوند لگانے کے کام خود کیا کرتے تھے، اپنے نالے پاک کے کام خود فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت پاک ہے جو آج مسلمان شوہروں میں بالکل ناپید ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کھانا تناول فرماتے اگر پسندیدہ ہوتا تو کھا لیا کرتے تھے، اگر پسند نہ آتا تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ کھانے میں کوئی عیب نکالا ہو، کبھی بھی عیب نہیں نکالتے۔ کھانا پسند نہ ہوتا چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن کھانے کے حوالے سے کبھی بھی عیب آپ کی زبان مبارکہ پر روایت نہیں ملتی ہمیں، کوئی ایک روایت نہیں پوری حیات طیبہ 11 ازواج مطہرات جو ہیں۔ بالکل یہ حسین انداز اپنی ازواج کے ساتھ کہ گھر کے کاموں میں بھی مدد دے رہے ہیں، اور اگر کھانا کبھی پسندیدہ نہیں بنا تب بھی ان کے احساسات اور جذبات کا اتنا خیال ہے کہ اس میں عیب نہیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا کریم آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مجھے سب سے پیاری ہیں۔ اسی طرح فاطمۃ الزہرا اپنی بیٹی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اے فاطمہ تم اس سے محبت نہیں کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کیوں نہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ ہے اور اس سے محبت کرو۔ یعنی یہ فیملی بانڈنگ کے حوالے سے بات آ گئی کہ رشتوں کو بنت ہے وہ بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری روایت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا وہاں سے تناول فرماتے تھے جہاں سے میں تناول فرماتی تھی، اور پیتے وہاں سے جہاں سے میں پیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں پانی پی رہی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا لینا۔ جب میں نے بچا کے آقا کریم کو برتن دیا، آقا کریم پیار سے عائشہ کو حضرت عائشہ کو حمیرہ پکارا کرتے تھے، جب میں نے برتن دیا آقا کریم پینے لگے تو پھر اچانک رک گئے اور پھر فرمایا حمیرہ آپ نے کہاں سے پیا تھا؟ تو میں نے بتایا یہاں سے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن کا رخ موڑا اور وہیں سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے سارے کاموں کو خود کیا کرتے۔ حافظ صاحب یہ بھی آج کے میرا خیال ہے مردوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے گھر میں نہ داخل ہوا کریں، بلکہ آپ اپنے کمپینین کے اپنے اسپاؤس کے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کریں کاموں میں، کہ اگر کہیں وہ کسی جگہ پہ پھنس رہی ہیں یا پریشان ہو رہی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں بنیادی طور پہ۔ اچھا اب آئیے ایک اور انٹروڈکشن جو بہت ضروری ہے اس دور میں دینا۔ ہمارے ہاں تو ہم آپس میں خونی رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے، ہم ایسی دل میں پال لیتے ہیں کہ ہم جنازے تک حرام کر دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے جن مورل ویلیوز کو جن مورل گراؤنڈز پہ جا کر سیٹ کیا صاحب، وہ تو اتنی اعلیٰ اور فائیں کہ ہم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کہ اپنے جانی دشمنوں، اپنے کمپینینز کے جانی دشمنوں کے ساتھ جس انداز سے آپ نے برتاؤ اختیار کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی انتقام جو ہے نا یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور آپ کا نفس آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انتقام لیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص انتقام لے لے
تو اس کا مطلب اس نے اپنے نفس کی بات مانی اور نفس کے آگے جھک گیا. اور اگر کوئی انتقام نہیں لے، مد مقابل پر اسے کنٹرول ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر چھوڑ دے، انتقام نہیں لے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نفس کی بات نہیں مانی بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جھک گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ خذ العفو، کہ اے محبوب درگزر سے کام لیجئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی قرآن کی عملی تفسیر، تو آپ سے بڑھ کر درگزر سے کام کون لے سکتا تھا؟ اور اس کا اظہار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیرت طیبہ میں بار بار نظر آتا ہے. اب چاہے وہ طائف کی بستی ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا منظر ہو، مقام الگ الگ ہیں، آپ کے منصب الگ الگ ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ آپ کی شان عفو درگزر کا اظہار کہ ہر جگہ برابر ہے. طائف کا دن جسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یوم العقبہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ نے فیس کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں طائف کا دن. اور اس دن کیا ہوا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ آپ حکم کیجئے یہ دو پہاڑ ملا دیے جائیں، بستی کو فنا کر دیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. یہ آپ کی جو ہے وہ شان عفو درگزر ہے. پھر احد کا میدان دیکھیے، جبکہ نالین پاک آپ کے جو ہے نورانی خون سے جو ہے وہ تر ہو چکے تھے. جی نالین پاک خون سے تر ہوئے طائف میں. اور پھر احد کا مارکا دیکھیے کہ وہاں تو جسم سے بھی آپ کا لہو جو ہے وہ بہتا ہے. اور اتنا سخت دن ہے احد کا دن کہ حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے تھے، دعائے ضرر کیوں نہیں فرما دیتے، بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان درگزر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے. تو یہ طائف کی بات ہے، یہ احد کا میدان ہے. اور پھر فتح مکہ کا منظر کون بھول سکتا ہے کہ اس دن تو سارے حساب صاف کیے جا سکتے تھے. لیکن دشمن کو بھی تو آپ دیکھیے نا کہ جب نبی کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آج کیا ہوگا، تو دشمن بھی کہہ رہا ہے انتا کریم، کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں تو آپ تو معاف فرمائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہی کیا، معاف فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو. یہاں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور یہاں ان کے دلوں کا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں قید ہو جانا تھا. تو یہ آپ کی شان عفو درگزر ہے. پھر آپ دیکھیں جس نے آپ پر جادو کیا آپ نے اسے معاف فرمایا، جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا آپ نے اسے معاف فرمایا. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو تنہائی میں ایک شخص تلوار تھامے آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کون آج آپ کو مجھ سے بچائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ. اور اس نے جب یہ بات سنی لڑز گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. حضور علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا. تو پھر جو ہے وہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا اور عفو درگزر کی بھیک مانگنے لگا. اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کہ اسے بھی معاف فرما دیا. آپ یہ دیکھیے حافظ صاحب کہ جس وقت ظاہر یہی مکہ پاک تھا، 13 برس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ جب فرمائی، اور جب آپ مدینہ پاک میں موجود ہے، مکے میں قید پڑ گیا تھا اور اس شدید کیا مطلب اتنا شدید کیا کہ لوگ جو ہے مطلب مرنے لگے تھے. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے. آپ دیکھیں اس وقت جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو سرکار نے یہ نہیں شکوہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے لوگوں نے کیا کیا ہے نا. جی کیا فرمایا تھا سرکار نے؟ دعا کر دی تھی نا. جی بالکل دعا فرمائی تھی. اور جنید بھائی میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں کوئی شخص آپ کو تکلیف دے نا تو آپ معاف کر دیتے ہیں. اب جیسے حضرت ابو سفیان کی بات کر لیں، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے صرف آپ کو نہیں آپ کے بہت سے عزیزوں کو تکلیف دی. پھر اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت زینب کو جس نے تکلیف دی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا. تو انسان کی جب تک ذات تک بات ہو انسان معافی سے درگزر سے کام لے لیتا ہے، لیکن جب پیاروں کی طرف کوئی نگاہ کرے، ان کی طرف کوئی جو ہے وہ اٹیک کرے تو انسان پھر معاف نہیں کرتا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت زینب پر حملہ کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جن کی عرش معلّہ بنی گزر، جن کے انوار عالم میں شام و سحر، ان کو کیوں نہ سراپائے رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمانہ کی بات ہو رہی ہے. اس اخلاق باختہ
سوسائٹی اس اخلاق باختہ دور میں کہ جہاں ہم نے سب کچھ خلط پلط کر کے رکھ دیا، سب کچھ خلط پلط کر کے رکھ دیا. اگین وہی جملہ جو میں عموماً پروگرام میں کہتا ہوں کہ صاحب اب یہ نہ کہا کریں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اب یہ کہا کریں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ نہیں بلکہ تباہی کی گھاٹی کے اندر غرق ہو چکے الا ماشاء اللہ. مورل ویلیوز تو اب دور دور تک ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ایون اب یہ جو بات ہو رہی ہے آئے دن آپ دیکھیں ہمارے یہاں تصاویر نظر آتی ہیں ہمیں غلاموں کے ساتھ، خداموں کے ساتھ، میٹس کے ساتھ، جو ہمارے شوفرز ہوتے ہیں، جو چوکیدار ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی غیر انسانی سلوک. بلکہ وہ لوگ جو فرائض منصفی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی میٹس کو اور اپنے گھر میں خدمت کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر صاحب بس بیڑا ہی پار ہو جانا کہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو نصیب فرما دے. لیکن بہت کمال جملہ ہے صاحب کہ ہمیں لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ نہ کیجیے صاحب، نہ کیجیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مورل ویلیوز کو سیٹ کیا ہے کوشش کیجیے اس کی پیروی کیجیے. کتاب الشفا سورہ بقرہ کی آیات کی فضیلت. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے وہ گھر ہر قسم کی شیطانی حملوں سے اور زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. میں تیرے حسن بیان پہ صدقے، میں تیری میٹھی زبان پہ صدقے، میں تیرے حسن بیان پہ صدقے، میں تیری میٹھی زبان پہ صدقے.
برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، ہے کتنا خلق عظیم تیرا، ہے کتنا لطف عمیم تیرا، ہے کتنا خلق عظیم تیرا، ہے کتنا لطف عمیم تیرا، ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہید و عالم عتاب تیرا، ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہید و عالم خطاب تیرا،